اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین اکرام سلام علیکم، میں سید نظر فاطمہ استقبال کرتی ہوں آپ لوگوں کا پروگرام ترک گناہان میں۔ عزیزوں، ہمیں بہت سے لوگ علماء مجلسوں میں محافلوں میں یہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، مگر جب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کام کیا کیسے جائے، جب اس کیسے کا جواب ہم ڈھونڈتے ہیں تو پھر ہماری رہنمائی بہت کم لوگ کر پاتے ہیں۔ اسی مقصد کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں چینل ون پر یہ خاص پروگرام لے کر، جہاں ہم آپ کو بتائیں گے گناہوں سے پرہیز کرنے کے 40 بہترین طریقے، 40 ways to get rid of your sins۔ اور اس گفتگو میں میرا ساتھ دینے کے لیے خواہر تفسیر فاطمہ رضوی موجود ہیں، آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ یہ گفتگو انشاءاللہ ہمارے لیے اور ناظرین کے لیے مفید ثابت ہو۔ خدا ہم سب کی ہدایت کرے، الہی امام آمین۔ زمان ہماری مدد کرے انشاءاللہ۔ الہی آمین۔ خواہر، گفتگو گناہوں کے اعتبار سے ہے، گناہوں کو ترک کرنے کے اعتبار سے ہے، تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جانا جائے گناہوں کو ترک کرنا ضروری کیوں ہے۔ کیا گناہوں کا ہماری زندگی پر، ہماری روزمرہ کی زندگی پر کوئی اثر ہوتا ہے، اور ہوتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی پر گناہوں کو اثر انداز ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ جی بالکل۔ اگر اس کے جواب میں دعائے کمیل کا ایک جملہ پڑھوں، حالانکہ بہت سارے جملے ہیں اس ضمن میں، مگر وہ صرف ایک جملہ جہاں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، خدا میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جس کی وجہ سے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جی، تو یہیں سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ علماء نے کہا کہ ہمارے اوپر جو گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں وہ کیا ہے۔ سب سے پہلا علماء فرماتے ہیں گناہ کی وجہ سے انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم دل کا نور ہے، اور گناہ ظلمت نور کو بجھا دیتا ہے، ظلمت کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر دوسرا کہا کہ گناہوں کی وجہ سے رزق میں بھی کمی ہوتی ہے اور عمر میں بھی کمی ہوتی ہے، جیسا کہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان قطع رحمی جیسا گناہ کرتا ہے تو اس کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ تیسرے موقع پر کہا کہ انسان جب بہت زیادہ گناہ کرنے لگتا ہے نا تو پھر اسے اللہ سے ڈر لگنے لگتا ہے۔ اچھا، حالانکہ خدا ایسی ذات ہے کہ جس سے محبت کی جائے، مگر گناہگار انسان اس سے ڈرنے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے پھر وہ مسجدوں میں جانے سے ڈرتا ہے، وہ توبہ اور استغفار کرنے کے لیے مصلی پہ جانے سے ڈرتا ہے، اور اسے خوف آتا ہے کہ پتہ نہیں اب اگر میں جاؤں تو وہ مجھے ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں کرے گا، معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو ایک ندامت آ جاتی ہے اس کے اندر، ندامت بھی کہہ سکتے ہیں اسے، وحشت بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر وحشت پیدا ہو جاتی ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ اپنی حقیقت کو وہ جانتا ہے، جی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو جانتا ہے کہ اس نے کس حد تک گناہ کیے ہیں، لہٰذا اس کے اندر ایک وحشت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد چوتھے موقع پہ کہا کہ گناہ بہت ساری نیکیوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ جب ہم بہت گناہ کرتے چلے جاتے ہیں تو نیکیاں خود بخود ہم سے الگ ہو جاتی ہیں، جدا ہو جاتی ہیں، لہٰذا ہم نیکیوں سے بھی محروم ہونے لگتے ہیں۔ پھر پانچواں کہا اگر ایک انسان گناہ کی عادت کرتا ہے، کسی ایک گناہ کی عادت ہو جائے تو ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ، دوسرے گناہ کے بعد تیسرا گناہ، پھر ایک کے بعد پیچھے بہت سارے آ جاتے ہیں، سلسلہ ہو جاتا ہے گناہوں کا۔ اس کے بعد کہا چھٹا کہ گناہ انسان کو توبہ کرنے سے بھی روکتے ہیں، ارادہ توبہ اس کا کمزور کر دیتے ہیں گناہ۔ پھر کہا کہ گناہ کرتے کرتے ایک موقع ایسا آتا ہے نا کہ پھر انسان گناہ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے اور اس کے صحیح ہونے کا ایکسکیوز دینے لگتا ہے۔ بہت عام ہے، عام ہے نا، بالکل۔ جو وہ خود غلط کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں سے نا کوئی حدیث لے آئے گا، نہ صرف یہ کہ اپنے دلائل بلکہ ائمہ معصومین کی روشنی میں وہ چیزیں ثابت کرتا ہے انسان، اور پھر اس گناہ کو وہ نیکی ثابت کرتا ہے۔
ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ ہے وہ گناہ جی. لیکن اس گناہ کو وہ اچھائی ثابت کر کے پیش کرنے لگتا ہے. پھر اس کے بعد اگلے مرحلے میں کہا کہ گناہوں کی وجہ سے ایک بہت ہمارے لیے شرمندگی کا جو کام ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم معاشرے میں ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں, اللہ کو ہم پھر ہی سے ہمیں برا نکالنا لگتا ہے بدلہ. ہاں. کہ کوئی ہمیں سلام نہیں کر رہا, کوئی ہمارے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کر رہا, کوئی ہمارے ساتھ کہیں جانا پسند نہیں کر رہا. ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ ہمارے گناہ عام ہو چکے ہیں اور سب کو پتہ ہو چکا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, لہٰذا ان گناہوں کی وجہ سے ہم معاشرے میں ذلیل ہوتے ہیں. پھر 8واں یہ کہا کہ گناہ کی وجہ سے ایک, جب میں یہ پڑھ رہی تھی نا جی. تو آپ یقین کریں میری آنکھوں میں آنسو تھے, اور اس وقت بھی اس جملے کو ادا کرنے سے پہلے میری روح لرزتی ہے کہ گناہگار انسان معصومین کی لعنت کا حقدار ہو جاتا ہے. پھر ائمہ و معصومین اس پر لعنت کرتے ہیں. کیا ہم نے حدیثوں میں نہیں پڑھا کہ نبی کریم نے شرابیوں پہ لعنت بھیجی ہے؟ جی. وہ مرد جو عورتوں کی شبیہ اختیار کریں, وہ عورت جو مرد کی شبیہ اختیار کرے, اس پر بھی نبی کریم نے لعنت برسائی ہے. جو رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرے اس پر بھی نبی کریم نے لعنت کی ہے. جھوٹوں پر یہ جھوٹوں پر لعنت کی ہے. یعنی کتنا یہ بڑا درد ہے کہ کوئی انسان اللہ کا اور اس کے ولیوں کی لعنت کا حقدار بن جائے. اگر گناہ مسلسل ہوتے چلے جاتے ہیں تو یہ لعنتیں ان پر پڑتی ہیں. پھر اس کے بعد آخر میں گناہ کا ایک اثر یہ ہے کہ گناہ زمین کے اندر خرابیاں پیدا کرتی ہیں. زمین کے اندر زمین ایسی ہو جاتی ہے نا, جب گناہ بہت زیادہ انسان کا ہو جائے نا تو پھر نہ زمین دانہ دیتی ہے, نہ پھل دیتی ہے, نہ اناج وہاں پہ آتا ہے, اور نہ شادابی ہوتی ہے. جو ہریالی ہم کو دکھائی دیتی ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے. دھیرے دھیرے سر سبز و شاداب زمین بھی بنجر میں, اور آسمانی بارش بھی رک جاتی ہے انسان کے گناہ کی وجہ سے. ہم بار بار دیکھیں جب بارش میں بہت ڈیلے ہوتا ہے تو ہم نہیں کہتے کہ استغفار کیا جائے کہ کیوں اللہ ناراض ہے کہ جو رحمت بارہ نہیں آ رہی. یہ سارے اثرات اور اس کے علاوہ بھی کئی اثرات ہیں جو انسان کی زندگی پر گناہوں کی وجہ سے پڑتے ہیں. اللہ ہم سبھی کو توفیق دے کہ ہم جتنا ہو سکے ان تمام گناہوں سے دور رہیں جو بھی تمام نحوستوں کو ہماری زندگی میں لے کر آتے ہیں. خواہ یہ جو نحوستیں زندگی میں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں, ان کے علاوہ اگر ہم بات کریں عذاب الہی کی, تو گناہ وہ کون سے عذاب الہی ہیں جن کو لے کر آتا ہے اپنے ساتھ؟ میں پھر اپنے جواب کو دعائے کمیل کے ذریعے سے ہی شروع کروں گی. امیر المومنین کے جملوں سے کون سے اور بہتر جملے ہو سکتے ہیں؟ کیا فرمایا دعائے کمیل میں؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء. خدا ان گناہوں کو معاف کر دے جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں. آپ مجھے بتائیں حضرت نوح کے زمانے میں یہ جو لوگ طوفان میں غرق ہو گئے تھے کس وجہ سے ہوئے تھے؟ کیا بات ہے. یہ طوفان میں جو یہ پورے کے پورے ختم ہو گئے کس وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے. یا وہ کون سی چیز تھی جو قوم عاد پر عذاب نازل ہونے کی وجہ بنی؟ ان کے گناہ تھے بے شک. یا ہم یہ کہیں کہ قوم لوط کی جو بستیاں پوری اجڑ گئی وہ کس وجہ سے؟ قرآن مجید بھری ہوئی ہے ایگزامپلس سے. سارے آپ کو پروردگار عالم نے قصے بیان کر کے قرآن میں دکھا دیے, اور ہر ایک کی ایک ہی وجہ بیان کی ہے کہ انہوں نے حکم خدا کی نافرمانی کی ہے. جب اللہ کے حکم کی نافرمانی کی جائے اور گناہ بڑھتے چلے جائیں تو پھر پروردگار عالم کہیں نہ کہیں ہمیں آسمانی بلاؤں میں گھیرتا ہے. اور اس کے لیے اگر آپ قرآنی آیت کو دیکھنا چاہتی ہیں تو سورہ عنکبوت آیت نمبر 40 اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. یعنی خدا نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے بلکہ خود انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے گناہ کی وجہ سے. اور اگر کوئی گناہ کو چھوڑ دے تو پھر اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہے. میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے. ایک شخص تھا, ایک بڑے عالم دین کے پاس, اس نے 10 سال زندگی گزاری. اچھا. 10 سال زندگی گزارنے کے بعد اسے غصہ آیا اور اس نے عالم دین سے کہا میں اب جا رہا ہوں. اتنے بڑے عالم ہو, کوئی کرامت کبھی نہیں دکھا پائے آپ, نہ آپ کے لیے طی الارض ہوتا ہے, نہ آپ کے لیے کوئی سایہ ہوتا ہے, نہ آپ دیوار کے آر پار دیکھ پاتے ہیں. یہ کیسا آپ کے پاس علم ہے جو اتنا علم ہونے کے باوجود بھی آپ نہ پانی پہ چل پائے, کبھی کوئی کرامت نہیں دکھا پائے؟ نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ, میں جا رہا ہوں.
انہوں نے کہا ٹھیک ہے تجھے جانا ہے تو تو چلا جا، مگر میرے ایک سوال کا جواب دے دے. کہا کہیے کیا سوال ہے؟ کہا 10 سال تو میرے ساتھ تھا، کیا ان 10 سالوں میں تو نے مجھ سے کوئی حرام یا مکروہ دیکھا جو میں نے کیا ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں، 10 سالوں میں نہ تو آپ سے میں نے کبھی کوئی حرام دیکھا نہ مکروہ دیکھا. اب انہوں نے مسکرا کے کہا کیا 10 سال حرام اور مکروہ سے پرہیز کرنے سے بڑا کوئی کرامت ہو سکتی ہے؟ کیا بات، کتنی بڑی کرامت ہے یہ. تو لہٰذا علماء کی نگاہ میں گناہ کا ترک کر دینا ایک افضل کرامت شمار ہوتی ہے، اور گناہ کرنا اللہ کے عذاب کا باعث بنتی ہے. اور یہاں پر میرے ذہن میں ایک ایسا سوال آ رہا ہے جو مجھے لگتا ہے لگ بھگ ہر کسی کے ہی ذہن میں آتا ہے کہ بظاہر اگر ہم دیکھیں تو گناہ کرنے والوں کی زندگیاں بڑی آسان ہوا کرتی ہیں. جی، ان کو بہت سی چیزوں سے پرہیز نہیں کرنا ہے، یوں کہہ لیں کہ بغیر کسی خوف کے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں. نہ ان کو نمازوں کی کوئی فکر ہے، نہ روزوں کی کوئی فکر ہے، نہ جو قضا ہو رہی ہیں چیزیں، نہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی کوئی فکر ہے، مگر پھر بھی ان کی زندگی بظاہر نہ ان کو کوئی مال کی تکلیف ہے، نہ اولاد کی تکلیف ہے، نہ صحت کی تکلیف ہے. دوسری طرف اگر ہم مومن کی طرف نظر کریں تو وہ حدیث یاد آ جاتی ہے کہ 40 دن میں اگر کوئی بلا نہ آئی تو گویا وہ مومن ہی نہیں ہے. تو اگر دنیا کے اعتبار سے ان دونوں کی زندگیاں دیکھی جائیں تو گناہ کرنے والا تو سرشاد نظر آ رہا ہے، اور جو گناہوں سے پرہیز کر رہا ہے وہ پریشان نظر آ رہا ہے. تو پھر کہاں ہیں فائدے گناہوں کو ترک کرنے کے؟ دیکھیے اسے 2 طرح سے سمجھ سکتے ہیں. جی، ایک یہ کہ پروردگار عالم بعض اوقات گناہوں کو کر دینے کے بعد سزا دیتا ہے تاکہ سنبھل جاؤ. جی، اگر وہ انسان نہیں سنبھلتا تو پھر اللہ مہلت دیتا ہے اور غرق ہو جاؤ، جتنا جی چاہے تم اتنا غرق ہو جاؤ، تمہاری زندگی کو میں نے عیش کی زندگی بنا دیا ہے، اب تم کو جو ہے صلہ وہاں ملے گا. ایک وجہ. دوسری وجہ ہم اس کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ عادل ہے. جی بالکل ٹھیک. اللہ کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن ہو، اگر کوئی نیکی اس نے کی ہے تو پھر اس کو وہ جزا دے گا. بالکل دے گا. درست ہے. جی، مومن کے لیے جنت میں جزا ہے، لیکن غیر مومن کے لیے تو جنت کا دروازہ بند ہے نا. تو پھر اس کی نیکیوں کی جزا کے طور پر وہ اس کی دنیا کو بہتر بناتا ہے، دنیا میں اس کو جزا دے دیتا ہے تاکہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ باقی کوئی سوال نہ رہ سکے اور وہ کوئی سوال نہ کر سکے. اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ گار ہونے کے باوجود بھی ان کی زندگی آسان ہوتی ہے. یا تو اللہ کی طرف سے مہلت مل رہی ہوگی، دونوں میں سے کوئی ایک کیس ہو سکتا ہے. ہاں، یا تو پھر وہ پروردگار عالم یہاں دے رہا ہے کیونکہ اس کو وہاں نہیں دینا ہے. بہتر. خواہر، کیا گناہوں کو چھوڑنے کی جو صلاحیت ہے، جو یوں کہہ لیں کہ ایبلٹی ہے، وہ کسی مخصوص شخص میں ہی پایا جاتا ہے، شخصیات میں ہی پایا جاتا ہے، یا ہر کسی میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے؟ اگر ہم روایات کی طرف رجوع کریں یا ہم علماء کی وصیتوں کی طرف یا ان کے درس کی طرف رجوع کریں تو ہم کو ملتا ہے کہ سب سے زیادہ صلاحیت گناہوں کو چھوڑنے کی جوانوں میں ہوتی ہے. اچھا، ایج گروپ کے حساب سے اس کو ڈیوائڈ کیا جو نوجوان ہوتے ہیں نا، دیکھیں نوجوان کے اندر ہر چیز کی صلاحیت زیادہ پائی جاتی ہے. گناہوں کو بھی کرنے کی بھی صلاحیت اتنی زیادہ ہے، چھوڑنے کی بھی صلاحیت اتنی زیادہ ہے. ایک جوان سے آپ جتنی نیکی کروا سکتے ہیں نا، نہ اتنی بچے سے کروا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ بوڑھے سے کروا سکتے ہیں. لیکن جوان کے اندر پروردگار عالم نے بہت ساری صلاحیت رکھی ہے. اس کے ایک صلاحیت یہ ہے کہ جوان اچھی چیزوں کو جلدی قبول کرتا ہے. کیا بات ہے. اور اگر اس کو شوق دلایا جائے کسی چیز کا تو جوان اس راستے پہ جلدی چلتا ہے. جلدی جو ایک جذبہ ہوتا ہے اس کے اندر، کیونکہ جذبہ ہوتا ہے، اس کے اندر جوش ہوتا ہے، اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، صلاحیت اس کی زیادہ ہوتی ہے. لہٰذا اور اگر اس کو ہم ایسے سمجھیں کہ شروعاتی مرحلہ جو ہوتا ہے گناہوں کا زیادہ وہ جوانی میں ہی ہوتا ہے. جی بالکل. اگر کینسر اسٹارٹ لیول میں پتہ چل جائے، فرسٹ اسٹیج میں پتہ چل جائے تو اس کو آسانی سے کیور کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر وہ بہت آگے نکل چکا ہے تو پھر اس کے لیے دوائیں کام نہیں کرتی. جوانی میں بالکل ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے گناہ کا، لہٰذا اسے چھوڑنا بہت آسان ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بروجردی اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے،
اے میرے جوانوں، میری وصیت تم سے یہ ہے کہ ابھی اس ایج میں زیادہ کام کرو، جتنا ہو سکے اتنی محنت کرو، جتنا ہو سکے اتنا مطالعہ کرو، کیونکہ جب میں جوان تھا میں پوری رات پڑھتا تھا، پوری رات لکھتا تھا، میں تھک جاتا تھا، بیٹھے بیٹھے تو میں کھڑے ہو کر لکھتا تھا، میں کھڑے ہو کر لکھتے لکھتے تھک جاتا تھا، میں لیٹ کر لکھتا تھا، لیکن اب جب میں ضعیف ہو گیا ہوں تو چند قدم چلنا بھی میرے لیے دشوار ہے. لہٰذا جوان، بار بار کیوں ہمارے علماء کہہ رہے ہیں جوان جوان، اتنا زیادہ فورس کیا جا رہا ہے کہ جوانوں کو سیو کر لو، اس لیے کہ اگر ہم نے جوانوں کو سیو کر لیا نسلیں سنور جائیں گی انشاءاللہ. تو فہر یہ جیسا آپ نے بتایا، اب اگر جو جوان ہیں الحمدللہ اس کے بعد وہ جاگ جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم کو گناہوں کو جو ہے وہ ترک کرنا ہے اور اس راہ نجات پر چلنا ہے، تو پھر گناہوں کو وہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں مگر چھوڑ نہیں پا رہے ہیں. جی جی تو جی، پہلا قدم ان کا کیا ہونا چاہیے اس راہ پر چلنے کے لیے؟ گناہوں کو چھوڑنے کی ان کی خواہش ہے جی، لیکن وہ نہیں چھوڑ پا رہے ہیں. جی ٹھیک. پہلے مرحلے پر اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ گناہ نہیں چھوڑ پا رہا ہے تو کم از کم وہ اتنا کرے کہ گناہ کرنے کے بعد خوش نہ ہو، اس گناہ پر وہ راضی نہ ہو، بلکہ کم سے کم اپنے کیے ہوئے گناہ پر رنجیدہ ہو، اپنی نفس کی ملامت کرے. ہاں ملامت کرے، کم سے کم غم تو اس کے اندر طاری ہو کہ نہیں میں نے یہ غلط کیا ہے. دیکھیں ہم اور آپ جب محرم کی مجلسیں انجام دیتے ہیں اور اس مجلس میں جب امام حسین کا تذکرہ ہم سنتے ہیں اور بار بار جب ہم زیارتیں پڑھتے ہیں تو زیارت میں ایک جملہ آتا ہے لعن اللہ امتن قتلت کا، جی، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، جی، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت. ان پہ لعنت جنہوں نے کیا، ان پہ لعنت جنہوں نے ظلم ڈھایا، ان پہ لعنت جنہوں نے سنا دیکھا اور راضی رہے. تو راضی رہنے والا بالکل گناہ کے انجام دینے کے اکول ہوتا ہے، برابر کا شریک ہوتا ہے. تو چاہے وہ دوسروں کا گناہ ہو چاہے وہ اپنا خود کا گناہ ہو، پہلے مرحلے پر وہ کم از کم یہ کوشش کرے ناراضگی کہ ناراض ہو، وہ اپنے آپ سے بھی ناراض ہو، وہ کہے کہ تم نے جو کیا ہے وہ غلط ہے. اس کے بعد پھر گناہ اچانک ایک بارگی چھوڑ دینے والی چیز نہیں ہے، وقت لگے گا. ایک انسان کو ایک چیز کی عادت ہو چکی ہے، وہ عادت ایسی اچانک نہیں چلی جائے گی، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اس گناہ کے دلدل سے باہر نکلنے کی کوشش کرے. ایک چھوڑے اور اس ایک کی وجہ سے جتنے بھی ہو رہے تھے وہ سب اپنے آپ چھوٹ جائیں گے. لیکن کوشش کرے کہ پہلا قدم وہ اٹھائے اور قدم اٹھانے کے بعد پھر معاملہ کس کے حوالے کرے؟ اللہ کے. کہ میں نے قدم اٹھا دیا ہے، اب تیرے حوالے میرا معاملہ ہے، تو جانے کہ تو میری مدد کیسے کرتا ہے. اب جیسا آپ نے کہا کہ سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ اس کی ملامت کی جائے اور اس بات کو اپنے اوپر، اپنے نفس کے اوپر ظاہر کیا جائے کہ جو تم نے کیا ہے وہ غلط کیا ہے. مگر کیا بات یہی ختم ہو جاتی ہے کہ نہیں بھائی ناراض تو ہو رہے ہیں لیکن چلتا جا رہا ہے سلسلہ، وہ گناہ کہیں رک نہیں رہے ہیں جا کر کے؟ تو اگلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ جد و جہد کیسے شروع کرے، وہ پہلا قدم کیسے اٹھائے، کوشش کیسے شروع کرے ان گناہان کو ترک کرنے کی؟ بالکل بجا سوال ہے آپ کا. جی، کہ کیا صرف رنجیدہ ہو جانا کافی ہوگا کہ ہم رنجیدہ ہو گئے، بھئی ہم نے غلط کیا، ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے غلط کیا، تو یہ اتنا کافی نہیں ہوگا. بلکہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے پہلے ان گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرے جن کے بارے میں اسے معلوم ہے کہ یہ مجھ سے آسانی سے چھوٹ جائیں گے. پہلا قدم تو یہی ہوگا. کوئی آسان گناہ جو ہم روزمرہ کرتے ہیں اسے تو چھوڑنے کی کوشش کریں. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ گناہ کو چھوڑنے کے لیے کوشش کی جائے کہ اچھی صحبت اختیار کی جائے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرے. جو گناہ کی طرف لے جانے والے دوست تھے ان کو تھوڑا سا دور رکھتے ہوئے، ان سے کنارہ کشی کرتے ہوئے اچھے لوگوں کے ساتھ آئے، اور پھر گناہ سے بچ کر اپنے قدم کو ایسے آگے بڑھائے جیسے حضرت یوسف نے قصر زلیخا میں بڑھایا تھا. جانتے تھے تالا لگا ہوا ہے، پتہ تھا کہ ہر دروازے سے اندر لانے کے بعد ہر دروازے میں تالا لگایا گیا ہے، بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے قدم بڑھاتے ہیں.
جب وہ قدم بڑھا دیتے ہیں تو پھر اللہ مدد کیسے کرتا ہے؟ ایک ایک تالا خود اپنے آپ بخود کھلتا کھلتا چلا چلا گیا، جی۔ کھلتا چلا گیا، اور پھر وہ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے گئے۔ تو صرف افسوس کرنا، اگر وہاں پہ کھڑے ہو جاتے حضرت یوسف افسوس تالے تو کرتے بند ہوئے ہے، کہ اب میں کیا تو آ کیا جائے، گیا ہوں، کوئی چارہ نہیں ہے۔ تالا تو بند ہے، اب میں کیا کروں؟ نہیں کیا نا۔ انہوں نے کیا پیغام دیا؟ افسوس، اگر وہاں تک پہنچ گئے ہو، افسوس کرنے کے بعد قدم آگے بڑھاؤ، راہ خود بخود خدا ہموار کرتا چلا جائے گا، کیا بات، مگر شرط یہ ہے کہ ارادہ کر کے قدم تو آگے بڑھایا جائے۔ بالکل بالکل۔ اور بہت بہت شکریہ آپ کا۔ انشاءاللہ یہ قدم ابھی ہم نے بڑھانا شروع کیے ہیں، اور جو 40 قدم ہمیں لینے ہیں ان گناہوں کے دلدل سے باہر نکلنے کے لیے، ان پر گفتگو ہم اپنے آنے والے آئندہ ایپیسوڈز میں کریں گے۔ انشاءاللہ۔ آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ عزیزان محترم، یہ ہمارا پہلا ایپیسوڈ تھا ترک گناہان کا، جہاں ہم نے تمہیدی گفتگو کی کہ یہ جو گناہ ہیں انہیں چھوڑنا کیوں ضروری ہے، ان کے کیا اثرات، کیا منفی اثرات ہماری اور آپ کی زندگی پر ہوتے ہیں، یہ کس طریقے سے ہمیں عذاب الہی میں گرفتار کر دیتے ہیں، اور کس طریقے سے اپنا پہلا قدم ان گناہوں کے دلدل سے باہر نکلنے کے لیے بڑھایا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ جن 40 قدموں کی گفتگو ہم کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی گفتگو ہم آئندہ کے ایپیسوڈز میں کریں گے۔ آپ کو بنے رہنا ہوگا چینل ون کے ساتھ، دیکھنے ہوں گے ہمارے اگلے ایپیسوڈز۔ تب تک کے لیے میں لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع، فی امان اللہ۔